جو شخص امام کے لیے زندگی گزارتا ہے، امام کی کہنے پر اطاعت کرتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ علامہ امینی کا نام سنا آپ نے؟ علامہ امینی جنہوں نے 30 سے 40 سال لگائے، 30 سے 40 سال کس کام میں لگائے؟ کہ مولا متقیان کے فضائل کو جمع کیا جائے۔ کہاں کہاں سے؟ بغداد سے، دمشق سے، ہندوستان سے، جہاں ان کو پتہ چلتا تھا چلے جاتے تھے۔ جس لائبریری میں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں کچھ ہے، باہر کہہ دیتے تھے لائبریرین کو کہ بھائی بند کر کے چلے جاؤ، میں اندر ہی ہوں۔ 30 سے 40 سال لگائے ایک کتاب لکھنے میں۔ کون سی؟ غدیر۔ غدیر کے نام سے کسی نے شعر لکھا، کسی نے فضیلت، سب جو ملا انہوں نے اس کو جمع کیا، کمپائل کیا، غدیر لکھا، زندگی گزاری مولا متقیان کی خاطر۔ بڑا کام ہے، آسان کام نہیں ہے، بڑا کام کیا انہوں نے امام کی خاطر، امام کے لیے۔ کسی دن پتہ چلا انہیں کہ بغداد میں کوئی پروفیسر ہے، دوسرے فرقے سے تعلق، وہ امام کے لیے کوئی کتاب لکھ رہا ہے، تو یہ فوراً چلے گئے کہ کہیں یہ نہ ہو پتہ نہیں کیا لکھ دے، کوئی غلط کتاب تو نہ لکھ دے، میں جاؤں پوچھوں کہ کیا لکھ رہا ہے۔ تو اس کے گھر گئے، اس کے گھر داخل ہوئے، تو جیسے اس کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے عالم تھے، لباس پہنے ہوئے تھے، تو ان کے اہل خانہ سے، ان کی جہاں خواتین تھی وہاں سے کچھ خوشی کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی خوشی ہو رہی ہے۔ پھر بیٹھ گئے، ان سے باتیں کی، سوال پوچھا کہ بھائی آپ امام کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو کیا لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کچھ بتائیے امام کی حدیث۔ تو انہوں نے کہا کہ علی مال حق، حق مال علی، رسول خدا کی حدیث ہے۔ تو وہ جو پروفیسر تھے اس نے بولا کہ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ عمار کے لیے بھی ہے، جناب عمار کے لیے بھی یہی ہے کہ عمار مال حق و حق المال عمار، یہ بھی رسول خدا کی حدیث ہے۔ تو ان کا نہیں، حدیث کے دوسرے حصے میں دونوں میں فرق ہے۔ تو پروفیسر نے پوچھا کہ کیا فرق ہے؟ تو علامہ امینی نے کہا دیکھو وہ جو حدیث ہے عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ حق جہاں جہاں جائے گا عمار وہاں وہاں جائے گا۔ لیکن کہا مولا متقیان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا جہاں جہاں علی جائے گا وہاں وہاں حق جائے گا۔ یا علی یا علی یا وہ اب جب یہ اس نے سنا کھڑا ہو گیا، وہ اس نے سنا ہی نہیں تھی یہ بات۔ اب جب علامہ امینی کو یقین ہو گیا کہ یہ صحیح لکھے گا تو جانے لگے۔ تو ایک سوال پوچھا انہوں نے کہ جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو یہ آپ کے اہل خانہ سے خوشی کی آواز کیوں آئی؟ تو اس پروفیسر نے کہا کہ میری بیٹی مریض ہے، اور جو ہمارے عالم ہیں جب آتے ہیں تو دعا لکھ کے دیتے ہیں، تو کچھ عرصے تک میری بیٹی ٹھیک رہتی ہے۔ تو کیونکہ آپ بھی عالم کے لباس میں آئے تو وہ شاید سمجھی کہ ہمارے عالم آ گئے ہیں۔ تو علامہ امینی نے کہا اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں؟ کہا ہاں بسم اللہ لکھ کے دے دیں، کچھ بھی لکھ کے دیں، ہم دے دیں لکھ کے۔ انہوں نے کچھ کاغذ پہ لکھا، اس کو بند کیا تعویذ کی طرح، کہا یہ بچی کے پاس رکھ دو۔ وقت گزر گیا، بعد میں پتہ چلا کہ بچی کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا علامہ امینی سے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا تھا پرچے پہ؟ اب جس نے زندگی علی کے لیے گزاری ہو اس کے قلم میں طاقت کتنی ہے۔ کہا میں نے کچھ نہیں لکھا کاغذ پہ سوائے علی کے، صرف علی لکھا، یا صرف علی لکھا۔ یہ ہے تاثیر۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہفتے میں ایک حدیث، ایک قول اپنی زندگی میں کوشش کریں۔ جب تک خدا نہیں چاہتا انسان ہدایت نہیں لے پاتا، لیکن کوشش تو کرنی ہے۔
وہ جو کھڑا ہوا ہے اور وہ جو کوشش کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے دونوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنی مرضی سے ہدایت دیتا ہے، خدا ہے، لیکن خدا بھی اس کو ہدایت دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو بہرحال کوشش کرے گا، نہج البلاغہ کھولے گا، مولا کی محبت میں کھولے گا، ایک کال نکالے گا، پڑھے گا، ہفتے میں ایک دن اس پہ عمل کرے گا، تو کیا وہ بہتر ہے جس نے کبھی نہج البلاغہ دیکھی نہیں؟ کم از کم اگلے سال تک آپ مولا کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکتے ہیں، مولا ہر مہینے میں 4 کال تو آپ کے پڑھے میں نے، کچھ تو کہیں روز قیامت میں کھڑے ہو گئے، یا قبر میں جب آواز آئے گی من اماموں کا، اور اس ٹائم مولا کا کوئی کال یاد نہ ہو، پھر کیا بولیں گے؟ تم میرے ماننے والے تھے، بچپن سے نعرے مارتے تھے، تمہیں میرا کوئی کال یاد نہیں ہے؟ تمہیں یہی نہیں پتا نہج البلاغہ میں خطبے کتنے ہیں، نامے کتنے ہیں؟ جانے محترم، یقیناً آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے دل پاک ہیں، تبھی تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاک نہیں ہوتے تو یہاں آتا ہی کوئی نہیں، کہ امام حسین ہر کسی کو نہیں بلاتے، پاکیزہ دلوں کو بلاتے ہیں۔ لیکن اس کو اور پاک کرنا ہے، اسے پریکٹیکل کرنا ہے، پریکٹیکل معاشرہ چاہیے، عملی معاشرہ چاہیے۔ عزیزان محترم، بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا عمل اچھا نہیں، آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں، آپ کی جوانوں کی شکلیں میں دیکھتا ہوں مجھے رشک آتا ہے۔ 90% جوان عشق امام میں آتا ہے، میں اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہوں، میں اس قابل نہیں، مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے کہیں کہ آپ امام کے لیے آئے ہوں اور میں آپ کو کہیں اور لے جاؤں۔ عزیزان خوب اپنے قلب سے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ کربلا صرف داستان نہیں ہے، کربلا عشق ہے، عشق تھا تو 6 مہینے کا بچہ بھی آ گیا، عشق تھا، عشق لے کر آتا ہے، ورنہ کون کنبے کو لے کر آتا ہے؟ عشق ہے، آپ کے دلوں میں عشق، آپ محبت کرتے ہیں، ورنہ رات کے اس پہر میں کون بیٹھا ہوتا ہے؟ میری بھی ہمت نہیں ہوتی، لیکن عشق ہے جو لے کر آتا ہے، عشق ہے۔ نہ جانے آخری مجلس ہو زندگی کی، کسے پتا کون سی مجلس قبول ہو جائے، یہ بھی نہیں پتا۔